بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک تاریخی سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ آج ہم الفاظ کے ذریعے اس وقت میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا بلکہ دلوں کا تھا، جہاں انسان زندہ تو تھا مگر انسانیت مر چکی تھی۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ابھی نہیں ہوئی مگر ہر طرف ان کی ضرورت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف روم کی عظیم سلطنت جس کے پاس طاقت تھی، لشکر تھے، قانون تھا مگر انصاف نہیں تھا۔ انسان کی عزت اس کے اخلاق سے نہیں، اس کے رتبے سے ناپی جاتی تھی۔ کمزور کے لیے قانون سخت اور طاقتور کے لیے نرم۔ دوسری طرف فارس، جہاں آگ جل رہی تھی، صرف معبدوں میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی۔ نسل در نسل طبقاتی نظام، بادشاہ خدائی دعوے اور انسان انسان کا غلام۔ ہندوستان کی سرزمین پر مذہب تھا مگر انسان ذاتوں میں بڑھ چکا تھا۔ کوئی اونچا، کوئی نیچا، کوئی مقدس، کوئی ناپاک۔ انسان ہونے سے پہلے ذات ہونا شرط تھی۔ یہود و نصارہ کے پاس کتابیں تھی، انبیاء کی یادیں تھی مگر روح کھو چکی تھی۔ شریعت رسم بن چکی تھی اور ہدایت اختلاف۔ یہ دنیا تھی جہاں خدا کا نام تھا مگر خدا کی پہچان نہیں تھی۔ اب آئیے عرب کی طرف، وہ عرب جسے تاریخ نے جاہلیت کہا، مگر سوال یہ ہے، جاہلیت صرف علم کی کمی کا نام تھا یا اخلاق کے زوال کا؟ عرب کے صحرا میں بت تھے، لات، منات، عزا، پتھر کے مگر دلوں میں بسے ہوئے۔ بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی، اس خوف سے نہیں کہ وہ بھوکی مر جائیں گی بلکہ اس ڈر سے کہ وہ خاندان کی عزت بن جائے گی۔ قبائل معمولی بات پر نسلوں تک جنگ لڑتے تھے۔ شراب فخر تھی، جوا غیرت اور ظلم بہادری، مگر تصویر کا ایک رخ اور بھی تھا۔ یہی عرب تھے جو وعدہ نبھاتے تھے، یہی عرب تھے جن کی زبان فصاحت کا سمندر تھی، مہمان نوازی ان کی پہچان تھی اور حرم کی حرمت ان کے دل میں تھی۔ گویا مٹی زرخیز تھی مگر بیج نہیں تھا۔ اللہ تعالی جب کسی عظیم کام کا ارادہ کرتا ہے تو شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سی زمین ہموار کرتا ہے۔ کعبہ محفوظ رکھا گیا، ابرہہ کا لشکر بغیر کسی انسانی فوج کے شکست کا گیا۔ چند لوگ ایسے تھے جو بتوں سے بیزار تھے، انہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور زمین کی جھوٹ سے تنگ تھے۔ مکہ میں ایک شخص تھا، عبد المطلب، وقار، حلم اور غیر معمولی شخصیت۔ کنویں کی کھدائی ہو یا نظر کا معاملہ، ہر جگہ تقدیر کچھ خاص لکھ رہی تھی۔ یہ سب اشارے تھے کہ کچھ آنے والا ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے، اگر یہ دنیا یوں ہی چلتی رہتی، اگر طاقت ہی حق بن جاتی، اگر بیٹیاں یوں ہی دفن ہوتی، اگر خدا صرف نام رہ جاتا، تو کیا آج کا انسان رہ پاتا؟ سوال صرف ماضی کا نہیں، آج کا بھی ہے۔ کیا آج ہم نے بت نہیں بنا لیے، طاقت کے، خواہش کے، نفس کے؟ ناظرین، یہ تھی وہ دنیا جس میں محمد الرسول اللہ کی آمد ہونے والی تھی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے ایک ایسی پیدائش کی جو یتیمی سے شروع ہوئی مگر پوری انسانیت کی سرپرستی پر ختم ہوئی۔ اگر آپ اس سلسلے کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس امانت میں ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔